جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 73 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. کل ہم نے حمراء الاسد سے واپسی اور ابو عزہ کے قتل کا حکم، سن 3 ہجری کے متفرق واقعات اور سن 4 ہجری کے کچھ چیدہ واقعات پڑھے تھے، جیسے کہ اہل ایمان کے لیے داخلی اور خارجی مشکلات کی وجہ کیا تھی. اور اس کے بعد ہم نے سریہ ابی سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا اور سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا تھا. ہماری آج کی سب سے پہلی ہیڈنگ ہے واقعہ رجی. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ رجی. ماہ صفر سن 4 ہجری میں قبیلہ عزل عین ضاد اور لام اور قارہ کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ روانہ فرما دیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں اور دین کے احکامات سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست پر 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا. ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ابی الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معتب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سب لوگ مقام رجیع پر پہنچے جو ایک چشمے کا نام ہے، وہاں پہنچ کر ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی. وہ لوگ پہلے ہی بنو لحیان قبیلے کو تیار کر چکے تھے. انہوں نے بنو لحیان کو اشارہ کیا اور 200 آدمیوں کو لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے نکل آئے. جب دشمن خدا مسلمانوں کے قریب پہنچے تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹیلے پر چڑھ گئے. بنو لحیان نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ ٹیلے سے نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امان دیتے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم کافروں کی امان میں کبھی نہ اتریں گے. پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اے لوگو، میں کسی مشرک کی امان قبول نہیں کرتا اور کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا. ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور اسی سے میں نے التجا کی ہے کہ میرے کسی عضو کو کوئی کافر نہ چھوئے. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ میرے عضو کو کوئی کافر نہ چھوئے، یہ اس بنا پر تھا کہ بنو لحیان والوں نے مشرکین مکہ سے عہد کیا تھا کہ ہم عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ لوگوں کے پاس لے آئیں گے، اور مشرک عورت نے کہا کہ میں ان کے سر میں شراب ڈال کر پیوں گی. پس عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم کو محفوظ فرمایا. اس کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر دے دیں. سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر پہنچا دی. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت.
دعا کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر اندازی شروع کی۔ تیر ختم ہوئے تو نیزے سے مقابلہ کیا، جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار نکالی اور مقابلہ کیا اور ساتھ دعا کرتے جاتے، اے اللہ، میں نے پہلے دن سے ہی تیرے دین کی حمایت کی ہے، تو آخری دن میرے جسم کو مشرکوں سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کے ہمراہ 7 صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم اطہر کی حفاظت فرمائی، اس طرح کہ اللہ نے ایک لشکر بھیڑوں کا بھیجا اور انہوں نے ان کے جسم اطہر کو گھیرے میں لے لیا۔ جو بھی کافر آگے بڑھتا ایک دم ہجوم سے وہ حملہ آور ہوتی اور اپنے ڈنک سے کاٹ لیتی، یہاں تک کہ کسی کی طاقت نہ ہوئی کہ ان کے قریب آ سکتا۔ جب رات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کا ایک سیلاب بھیجا جو ان کے جسم اطہر کو بہا کر لے گیا اور انہیں دشمنوں سے اوجھل کر دیا۔ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم امان لے کر ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ 7 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا گیا اور 3 صحابہ عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے امن اور عہد و پیمان کی بنا پر ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ کفار نے ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بدعہدی کی اور ان کے ہاتھوں کو ان کی کمانوں کے چلے سے باندھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ غداری دیکھی تو کسی ہیلے سے اپنے ہاتھوں کی بندش چھڑائی اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے، بالآخر دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ باقی 2 صحابہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشرکین فروخت کرنے کے لیے مکہ لے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا۔ صفوان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اپنے باپ امیہ بن خلف کا بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ جنگ بدر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام نسطاس کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم میں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جماعت تنعیم میں جمع ہو گئی۔ ان میں ابو سفیان بن حرب بھی شامل تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا، اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تم اپنے گھر آرام سے رہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے اور میں گھر میں بیٹھا آرام کروں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں نے کسی کو کسی کا اس درجے محب، مخلص، دوست اور جانثار نہیں دیکھا جیسا میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نسطاس جو غلام تھا، اس نے اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کچھ عرصے بعد نسطاس نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ میں فروخت کیا گیا، اس وقت ان کو حارث کے بیٹوں نے خریدا۔ کیونکہ حارث بن عامر کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ شہید ہونے سے قبل حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظافت کے لیے استرا مانگا۔ حارث کی بیٹی زینب جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، استرا دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ زینب کہتی ہے، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا بچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے اور ان کے ہاتھ میں استرا ہے۔
یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہوگا، ہم لوگ دھوکہ نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت زینب فرمایا کرتی تھیں، ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب لقد رأیتہ یأکل من قطعۃ عنب وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ وانہ الموثق فی الحدید وما کان الا رزق رزقہ اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا، البتہ تحقیق میں نے ان کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت کہیں پھل کا نام و نشان نہ تھا اور وہ خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ رزق ان کے پاس صرف اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر تنعیم لے جایا گیا۔ شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنت کا اجرا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں ڈالا کہ وہ ان کی خواہش کو مان لیں اور شہیدان حق کے درمیان ان کی یہ سنت جاری ہو جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر سی 2 رکعت ادا کیں تاکہ مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کافروں کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس وقت جتنے موجود تھے سب کے سب کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی موجود تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ان کی بد دعا کے خوف سے زمین پر لٹا دیا کہ بد دعا کا اثر نہ پڑے۔ کیا خوب جہالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بد دعا سے اس وقت کفار اتنا ڈرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب کی شہادت کی خبر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو جائے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار سے اتار لائے۔ حضرت زبیر بن العوام اور مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہما نے اس خدمت کو اپنے اوپر لازم کیا۔ وہ دن چھپ کر گزارتے اور رات کو سفر کرتے۔ رات کے وقت تنعیم پہنچے، کفار مکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ اس دوران وہ سب سو چکے تھے۔ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما نے آہستگی سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو سولی سے اتارا۔ 40 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کا جسم تر و تازہ تھا، زخموں سے خون ٹپک رہا تھا اور مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم اطہر کو گھوڑے پر رکھا اور واپس لوٹے۔ جب صبح قریش مکہ کو پتہ چلا تو ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑے کی پشت سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ زمین نے اسی وقت ان کے جسم کو اپنے اندر سمو لیا۔ اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیع الارض یعنی زمین کے نگلنے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، میرا نام زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری والدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں اور یہ میرے ساتھ مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم 2 شیر ہیں اور ہم اپنی کچھار میں واپس جا رہے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ واپس مکہ لوٹ جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو ان کا چہرہ مدینہ شریف کی طرف رکھا گیا اور زور دیا گیا کہ ان کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو۔
اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو ہر طرف اللہ ہی ہے، چاہے تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، میری رگ رگ میں اللہ بستا ہے، میرے خون کے قطرے میں اللہ ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تو ان کا چہرہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم واحشرنا معہم، آمین ثم آمین۔ یہاں ہمارا درس نمبر 73 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے